میرے پیر و مرشد، میرے پیر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان نماز میں یہ حدیث پاک نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں کا اللہ ضامن ہے، اگر وہ زندہ ہوں تو رزق دیے جائیں، اگر وہ مر جائیں تو اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ آئیے پہلا شخص کون ہے؟ آقا نے فرمایا پہلا وہ شخص جو گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں کو سلام کرے۔ تو پیارے بھائیوں، سلام کی عادت بنائیں، کیونکہ سلام جو کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اور جو سلام کا جواب دیتا ہے تو ان دونوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 99 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گھر میں داخل ہو اور گھر والوں کو سلام کرے، پھر میری ذات پر اس طرح سلام کرے، السلام علیک ایھا النبی، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا، اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا، رزق میں فراوانی عطا فرما دے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص، کون سا شخص؟ جس کا اللہ ضامن ہے، جو مسجد کی طرف چلا، جو مسجد کی طرف چل کر جائے گا اللہ پاک اس کا ضامن۔ تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو راہ خدا میں چلا اللہ پاک اس کا ضامن۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، جس کا رب ضامن ہو جائے تو اس کے تو وارے ہی نیارے ہو گئے نا۔ پھر اس کو کس چیز کا غم؟ پھر اس کو قیامت کا کیا غم؟ پھر اس کو قبر اور حشر کا کیا غم؟ کیونکہ اس کا ضامن رب کی ذات۔ تو اسی لیے ہمیں گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرنا چاہیے، زیادہ تر مسجد میں آنا جانا ہمارا لگا رہے، اور راہ خدا میں جب بھی موقع ملے ہمیں راہ خدا میں سفر کرنا چاہیے۔ اب راہ خدا کیا ہے؟ حج پر جانا یہ بھی راہ خدا ہے، عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جانا یہ بھی راہ خدا ہے، اللہ کی راہ میں یعنی کہ سنتوں کی تبلیغ کرنے کے لیے کہیں جانا یہ بھی راہ خدا ہے، اور مسجد کی طرف جانا یہ بھی راہ خدا ہے۔